یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک۔ دیکھو حضرت یونس علیہ السلام، ہمارا جو مزاج ہے نا وہ کیا ہے؟ یونس علیہ السلام کئی سال اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے ہیں، قوم باز بولو نہیں آئی۔ حضرت یونس کو یقین ہو گیا اس قوم پہ عذاب آنے والا ہے، تو آپ نے اللہ سے نہیں پوچھا، اس لیے کہ آپ کا خیال تھا بھئی یہ عذاب تو آئے گا، تو میں اللہ کے خوف سے اب بستی کو پہلے چھوڑ دیتا ہوں۔ میں آپ سے یہ اجتہادی خطا ہوئی، یہ اجتہادی خطا ہوئی کہ بھئی اللہ کی پرمیشن کے بغیر آپ نے قوم کو کیوں چھوڑا۔ حالانکہ اس اجتہادی غلطی کے پیچھے جو اس کی بیس تھی وہ بیس بہت اچھی تھی، وہ اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت، اللہ کے عذاب سے بھاگنا یہ تو حکم ہے نا۔ فنٹر بننے کی تھوڑی اجازت ہے کہ جہاں عذاب آ رہا ہے تو کھڑے رہو وہاں دیکھو، ایسا تھوڑی ہے۔ قوم لوط پر جب عذاب آیا تو جو اہل ایمان تھے ان کو حکم تھا پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا ہے، اس عذاب کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں، ڈرو اس سے بھاگو۔ جب قوم عاد قوم سمود کی بستیوں سے نبی گزرتے تھے تو چہرے پہ کپڑا ڈال کے جلدی اپنی رفتار بڑھاتے تھے، بھئی یہ اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے بھی نہ دیکھو، خوف پیدا ہوتا ہے اس سے۔ تو اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہوتے تھے، تو اللہ کے عذاب سے تو دور بھاگنے کا حکم ہے۔ تو اب یہاں کیا ہے کہ کیا بات چل رہی تھی یار؟ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے عذاب کے ڈر سے اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے۔ یہ بیس بالکل ٹھیک ہے بھئی، جب اللہ کا وعدہ بھی یہی ہے کہ جو قوم ایمان نہیں لے کر آئے گی تو میں اس کو تباہ کر دوں گا، تو حضرت یونس علیہ السلام کو خیال ہوا کہ بھئی یہاں سے نکل جاؤ۔ جب بیٹھے ہیں کشتی میں، کشتی ڈوبنے لگی تو ملا نے کہا بھئی وزن کشتی میں زیادہ ہے، ایک آدمی کو نیچے اترنا پڑے گا ورنہ سب ڈوب جائیں گے۔ کون اترے گا بھئی؟ قرآن اندازی ہونی چاہیے۔ قرآن اندازی میں نام کس کا آیا؟ یونس علیہ السلام۔ تو بتاؤ ہم ہوتے، ہم کہتے ساری زندگی تبلیغ کرتا رہا، اب جب عذاب آنے والا ہے تو اللہ کے خوف سے ہی نکلا میں، اس کا صلہ یہ مل رہا ہے کہ ڈوبنے والا کون ہے؟ بولو میں ہی ہوں۔ بھائی مجھے تو زیادہ پروٹوکول، اللہ تعالیٰ کو 6 کشتیاں میرے لیے پہلے سے سمندر میں رکھنی چاہیے تھی نا، کیا ہو گیا؟ یہ ہماری سوچ تو یہی ہے کہ میں نے چونکہ فجر کی نماز پڑھی ہے تو میری دکان پہ کسٹمر 6 گنا زیادہ آنے چاہیے، پیسے سارے وہ کما رہے ہیں، نمازیں میں پڑھ رہا ہوں۔ یونس علیہ السلام کے کہ اللہ یہ سب میں نے تیرے لیے کیا ہے، اب تیرا عذاب آ رہا ہے تو مجھے تو یہاں سے فرار ہونا ہے بستی سے، تو کشتی کا انتظام کرنا میرے ذمہ نہیں ہے بلکہ کس کے ذمہ ہے؟ تیرے ذمہ۔ چلو میں نے اپنے خرچے پہ کر لی۔ اب اے اللہ تو خود ہی اگر ڈوب رہی، اول تو ڈوبنی نہیں چاہیے، تجھے تو یہ طاقت ہے کہ 100 آدمی بھی کشتی میں بیٹھ جائیں، جب تک تیری مرضی نہیں ہوگی کشتی کلٹی بولو نہیں ہوگی، یہ نہیں کلٹی ہو سکتی۔ دوسری آزمائش تو نے یہ اس آزمائش میں ڈال دے کہ کشتی کلٹی ہو رہی ہے۔ پھر کمال یہ کہ بڑی آزمائش کیا کہ چلو کشتی میں اگر چھلانگ لگا کے نیچے گرنا ہی تھا، ان لوگوں نے ڈال دیا بھائی آپ کا نام آیا آپ کو اترنا پڑے گا۔ تو تیرنے کا آپشن ہوتا ہے، کہیں تیرتے رہیں گے، کوئی ٹیلا آ گیا وہاں بیٹھ گئے، یا کسی نے دیکھ لیا کوئی رسی پھینک دی، جیسے یا کہیں کنارے پہ اتر گئے، جیسے ہی چھلانگ لگائی ہے ایک اور بڑی آفت، سمندر کی مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ کتنا خوف، ایک حرف زبان سے ناشکری کا نہیں نکل رہا پیغمبر کی۔ اور قرآن سے پتہ چلتا ہے رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، اندھیرے میں بہت، کیونکہ فنادا فی الظلمات، فی الظلمہ نہیں ہے کہ اندھیرے میں پکارا، اندھیروں میں پکارا۔ پتہ چلا کہ بہت سارے اندھیرے تھے، یعنی ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ایک سمندر کی تہ کا اندھیرا، اور ایک رات کا اندھیرا۔ کس قدر خوف۔ یونس علیہ السلام پر جو آزمائشیں آئیں، کتنی بڑی بڑی آزمائشیں، مچھلی کا پیٹ اور نگل گئی مچھلی، مچھلی اکثر ثابت نگلتی ہے، ذرا بھی شکایت، کیونکہ ہم بندے ہیں بھائی، ہماری جو ڈیوٹی ہے ہم نے وہ کرنی اور چھوٹا بن کے رہنا ہے، ہم نے اللہ کے سامنے یہ نہیں کرنا یہ کیا ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو گیا، میں تو تبلیغ کے لیے نکلا تھا، میرے ساتھ یہ ناانصافی، یہ نہیں ہوتا۔ یہ اصول قرآن کیوں یہ واقعہ ذکر کر رہا ہے؟ یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں،
ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ محبت کی چٹکیاں ہوتی ہیں، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کو ستاتا ہے، اور یہ ستانا تکلیف برائے تکلیف نہیں، اس کے درجات کو بلند کرنی، محبت کا اظہار ہے کہ میرا ایسا بندہ ہے، ایسا پیغمبر ہے، کتنی آزمائشوں میں ڈالا، زبان سے ایک حرف ناشکری کا نہیں نکل رہا، ساری اپنی طرف منسوب کہ میری غلطی ہے، میری غلطی ہے، میری غلطی ہے، میں غلط ہوں۔ تو قرآن کے الفاظ دیکھو، جب مچھلی نے نگلا ہے اور سمندر کی تہ میں گئی اندھیروں در اندھیرے، تو یونس علیہ السلام نے فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں کیا پکارا؟ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی غلامی کے لائق نہیں ہے، میں تیرا غلام ہوں، انی کنت من الظالمین، میں ہی غلط ہوں، تو غلط نہیں ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں۔ ان کو احساس ہو گیا کہ میں جو بغیر پرمیشن کے آیا ہوں، شاید یہ اس لیے ہو رہا ہو میرے ساتھ۔ دیکھو اپنے آپ کو غلط ثابت کرنے کے لیے دلائل تراشے جا رہے ہیں، کوئی اللہ نے وہی تھوڑی کی تھی اس وقت کہ آپ غلط ہیں، بس اس عمل سے اندازہ ہو گیا کہ بھائی اور تو میں نے کوئی، مجھے نہیں لگتا میرے سے کوئی گناہ ہوا ہو، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کیا ہے، مجھ سے ناراض ہے۔ تلاش کر رہے ہیں، کوئی اپنی مسٹیک تلاش کریں، اپنے آپ کو غلط کہیں تو لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ کیا مطلب؟ تو میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتا، یہ میرا ہی کوئی عمل ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، تو تھوڑی غلط ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ظالم تھوڑی ہے، میری غلطی ہے، میں غلط ہوں۔ کیا اللہ کے رحمت کے خزانے حرکت میں آتے ہیں۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، قرآن کہہ رہا ہے مچھلی نے نگلا اس حال میں کہ یونس علیہ السلام اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے، جب مچھلی کی نگل رہی تھی اس وقت بھی اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، میں غلط، میں غلط، میں نے غلط کیا۔ تو جب مچھلی کے پیٹ میں جا کے توبہ استغفار کی ہے تو اللہ کی صفت استغنا دیکھو، اللہ فرماتے ہیں لولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرتے، للبث فی البطن الی یوم یبعث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک اسی کے پیٹ میں رہتے، وہ نہیں نکلتے۔ یہ اللہ کی صفت استغنا ہے کہ بھئی اللہ کو آپ ڈرا کے، دھمکا کے یا اپنی غلطی کا اعتراف کیے بغیر اللہ پہ ڈال کے اللہ سے کچھ بھی منوا نہیں سکتے۔ اللہ کہتے ہیں ہمیشہ رہتے، لیکن اللہ کو پتا تھا نہیں ہے ایسا، وہ تو آزمایا، پیغمبر تو گناہ نہیں کر سکتے نا، تو یہ تو اللہ آزما رہے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میرے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَنبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، ہم نے ایک میدان میں ان کو، جب انہوں نے توبہ استغفار کی ہے تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا ان کو نگل دے باہر، اور وہ مچھلی نے وہ آپ کو ساحل سمندر پہ ڈالا ہے۔ اب اللہ کی رحمت کے خزانے، سمندر کے ساحل پر کچھ بھی نہیں تھا، اللہ فرماتے ہیں وہاں اپنی قدرت سے ہم نے درخت پیدا کر دیا جو ان کو کیا دے گا، چھاؤں۔ اب معجزے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ بھئی اللہ آزمایا، اللہ نے کہا آزمائش میں پورا اترا یہ بندہ، میرے یہ نیک بندے آزمائش میں پورے اترے ہیں، اور اللہ نے اپنی قدرت سے درخت پیدا کر دیا اور حکم دیا جاؤ اپنی قوم کے پاس واپس جاؤ۔ قوم سے عذاب ٹل گیا۔ ہوا یہ تھا کہ جب یونس علیہ السلام کو یقین ہو گیا عذاب آ رہا ہے، تو یونس علیہ السلام جیسے ہی نکلے، وہ قوم تھی ہوشیار، اس کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ جب تک ہم میں تھے تو عذاب کا چانس نہیں تھا، یہ گئے ہیں تو اب واقعی آئے گا، تو عذاب دیکھے بغیر انہوں نے توبہ تائب شروع کر دی، تو اللہ نے وہ عذاب آنے والا ان سے کیا کر دیا، ٹال دیا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، اللہ کے غضب پہ کیا رہتی ہے، بولتے کیوں نہیں بھائی، غالب۔ تو یہ واقعہ بھی ثابت ہو گیا، رحمت ہمیشہ گراف اللہ کا اوپر رہتا ہے۔